دیکھیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے. ویسے تو آپ صحیح مسلم میں یہ آتا ہے کہ آپ سورج کے بلند ہونے تک مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. کسی طرح آپ نے کہیں جانا تھا, آپ جلدی آ گئے, آپ گھر میں آئے, پھر گھر سے تشریف لے گئے, اور جاتے وقت آپ نے سیدہ جویریہ اپنی بیوی کو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں, اور کافی سورج بلند ہوا, خوب روشن دن ہو گیا. آپ علیہ السلام واپس تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ بیوی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہیں جہاں صبح کی بیٹھی ہوئی ہیں, کئی گھنٹے, کم از کم 2-3 گھنٹے. خوب بلند ہونے کا تو مطلب یہی ہے. آپ فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو؟ یا رسول اللہ اذکار کر رہی ہو؟ جی یا رسول اللہ. آپ فرمایا کہ میں نے یہ ابھی آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. یہ 4 کلمات میں نے 3 دفعہ پڑھے. تو اب کوئی کہ جی وہ صبح سے بیٹھا ہوا 3 گھنٹے کی ایفرٹ, اور یہ 3 منٹ کی بھی ایفرٹ نہیں ہے, 30 سیکنڈ کی ایفرٹ. تو بھئی دین میں آسانی ہے نا. ہمارے جیسے لوگ جن کو علماء کی محبت سے ہمیشہ خطرہ ہی لاحق رہتا ہے, ہم تو مسجد میں فجر سے اشراق تک اعتکاف نہیں کر سکتے نا, تو ہمارے لیے پھر آسانی ہے کہ ہم اسی طریقے سے گزارا کر لیں, ایکویلنٹ ثواب مل جائے. جس طرح کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص ہر مہینے 3 روزے رکھ لے وہ گویا ایسا ہے کہ ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والا ہے. تو سال کے کتنے رکھنے پڑیں گے؟ 36. لیکن صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے جو جامعہ ترمذی میں بھی ہے, سنن ابی داؤد میں بھی ہے, سنن نسائی میں بھی ہے, سنن ابن ماجہ میں, 5 اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں, بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے, پورے سال کے روزے, یعنی ہر سال رکھتا رہے پوری زندگی کے روزے. یہ 6 روزے ان 36 روزوں سے بھاری, یہ آسانی سے رکھے گئے. اور اس میں یہ کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے یکم شوال کے فوراً بعد شروع کرنے ہیں. بعض کہتے ہیں ایک فوراً رکھ لیں باقی بعد میں, نہیں, شوال کے مہینے میں کسی بھی وقت چاہے آپ ان کو اکٹھا رکھ لیں. اکٹھا رکھنے میں آسانی رہتی ہے, رمضان کی روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے تو فوراً بندہ رکھ لیتا ہے. ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ فوراً رکھ لیے جائیں. ویسے سکیٹرڈ فارم میں بھی رکھ لیں, کوئی حرج نہیں, فوراً بعد شروع کر دیں. بعض کہتے ہیں فوراً بعد ایک رکھ لیں باقی بعد میں, یہ ایسی کوئی قید نہیں, شوال کے پورے مہینے میں آپ کو آسانی. تو یہ آسانیاں دین میں رکھی گئی ہیں. تو وہاں پہ بھی آسانی ہے کہ رات کے آخری پہر اٹھنے کا ثواب ملے گا. اور مسند امام احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے بعد جو 2 نوافل پڑھا کرتے تھے اس میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالہا, اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون. یہ صورتیں بھی یاد کریں. ویسے تو ان صورتوں کے بغیر بھی آپ کو ثواب مل جائے گا کوئی اور صورتیں پڑھ کے, لیکن آپ سنت کو مکمل فالو کریں. اور دین میں کتنی آسانی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام وطر کی نماز بعض اوقات عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے, بعض اوقات آدھی رات کو اٹھ کے پڑھتے تھے, بعض اوقات رات کے آخری پہر میں. تینوں طریقے سے سنت ہے. کتنی آسانی ہے دین کے اندر. آپ چاہے ساتھ ہی پڑھ لیں رات کے یعنی بیچ میں یا اینڈ میں, اور جس کو خدشہ ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکتا وہ رات کو پڑھے. صحیح بخاری و مسلم کی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے وصیت کی تھی 3 کاموں کی. نمبر 1, رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا. نمبر 2, اشراق کی نماز پڑھنا. اور نمبر 3, مہینے میں 3 روزے. تو یہ انہوں نے اپنی روٹین میں 3 کام رکھے ہوئے تھے. تو وہ تو سونے سے پہلے ہی وتر پڑھ لیتے تھے. تو آپ وتر شروع میں پڑھ سکتے ہیں, بیچ میں بھی, اینڈ میں بھی. اور ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر, سنن نسائی ابن ماجہ میں بھی موجود ہے. ایک تابعی آتا ہے سیدہ عائشہ کے پاس سلام اللہ علیہا, اور کہتا ہے کہ اماں جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام جو غسل جنابت ہے, جنوبی ہونے کے بعد جو غسل ہے, یہ رات کے ابتدائی حصے میں کرتے تھے یا آخری پہر میں اٹھ کے؟ ان کا بیٹا کبھی رات کے ابتدائی حصے میں کر لیتے تھے اور کبھی آخری پہر میں بھی اٹھ کے, یعنی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ ڈیلے کر سکتے ہیں, بس نماز قضا نہ ہو. تو اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی ہے. چاہے تو اسی میں غسل کر لو, چاہے فجر سے جسٹ پہلے کر لو. پھر اس نے کہا اماں جان یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز رات کو سونے سے پہلے پڑھتے تھے یا آخری پہر میں؟ انہوں نے کہا بیٹا کبھی نبی علیہ السلام عشاء کے ساتھ ہی وتر پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخری پہر میں اٹھ کے.
تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی۔ پھر اس نے کہا اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی جو یعنی رات کی نماز ہے اس میں آپ قرات بلند آواز سے کرتے تھے یا آہستہ آواز سے؟ تو ان کا بیٹا کبھی بلند آواز سے بھی کر لیتے تھے، کبھی آہستہ آواز سے بھی۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ، تکبیر بلند کی، اللہ سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی کہ آپ قیام اللیل میں بلند آواز سے بھی قرات کر سکتے ہیں اور آہستہ آواز سے بھی، یعنی دونوں طریقے، یعنی دین میں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہم تو بھائیوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس سنت کے اوپر عمل کیا کریں اور اپنی روٹین میں اسے شامل کریں۔ اور میں نے تو اس میں بہت بڑا ایک ٹروتھ بھی ریویل کیا ہے، عرض کر دیتے ہیں۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے قضاء عمری کا طریقہ، اس میں نے بتایا تھا کہ سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن جب انسان کے فرائض میں کوتاہی نکل آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کی نفلی اور سنت نمازیں جو ہے نا ان کو فرضوں کی جگہ تول لو اور چھٹکارا کر دو۔ یہ اسی لیے ہم سنت موقدہ کے اوپر، موقدہ کا مطلب کیا ہے؟ تاکید کی گئی، ویسے یہ نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں روزانہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل دے گا۔ اور بخاری مسلم میں پھر اس کی تفصیل بھی آئی ہے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے، پھر جو سنت موقع ہے۔ تو یہ 12 رکعتیں تو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، اور 3 وتر وہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ قاسم بن محمد بن ابی بکر کہتے ہیں، یعنی حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم، صحیح بخاری میں وہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کو 3 رکعت وتر کے اوپر پایا ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ ایک پڑھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن صحابہ کو میں نے 3 وتر پہ پایا ہے۔ اس لیے میں نے تو اللہ کے فضل سے جس طرح میں یعنی فجر کے 2 فرض پڑھتا ہوں نا، میں وتر عشاء کے ہمیشہ کم از کم 3 ہی پڑھتا ہوں، میں نہیں ایک والا کام کرتا، کیونکہ صحابہ کا عمومی عمل ہے۔ جواز موجود ہے لیکن 3 وتر عمومی عمل ہے، پسندیدہ بھی ہے۔ ویسے بھی جب آپ کو اہل حدیث بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں اما عائشہ کی روایت ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان نبی علیہ السلام کتنی پڑھتے تھے؟ 11 رکعت، تو اس میں کہتے ہیں 8 قیام اللیل اور 3 وتر، تو اس کا مطلب رمضان ہو یا غیر رمضان وتر 3 ہی پڑھتے تھے۔ اور وہ جو 2 جمع 2 جمع 2 جمع 1 ہے نا، وہ بھی 3 ہے، چھڑا ایک وتر نہیں ہے۔ وہ ہے کہ نبی علیہ السلام کیسے 3 وتر پڑھتے تھے؟ 2 رکھتے اور 1 ملا لیا تو 3 وتر ہو گئے۔ 5 پڑھنی ہے تو 2 جمع 2 1 ملا لیا، صرف اکیلا نہیں پڑھتے تھے، اگرچہ اس کا جواز موجود ہے لیکن پسندیدہ عمل یہ ہے۔ باقی نماز وتر والا مسئلہ 130 دیکھ لیں، میں نے سارے مسائل وتر کے، تو اب میں اس پہ بولنی یعنی ایک ٹائم زیادہ لگ جائے گا، تو میں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ 12 رکعتیں سنت موقدہ اور 3 وتر کتنے ہو گئے؟ 15، اور 2 نفل وتر کے بعد 17۔ تو دن رات میں فرض کی بھی 17 ہی رکھتے ہیں جو آپ پہ فرض ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، سنی شیعہ سب کا اجماع ہے اس کے اوپر۔ تو اگر آپ یہ 17 رکھتے روزانہ پڑھتے رہے تو آٹومیٹکلی ایک دن کی قضاء عمری آپ پڑھ رہے ہیں۔ جو قضاء عمری جنہوں نے بنائی ہوئی ہے نا، ویسے تو توبہ کر لیں، اور جو پرانی ہے وہ توبہ سے معاف ہے، باقی ساتھ ساتھ تو ظاہر قضا کرنی ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص بھول جائے یا سویا رہ جائے، جب اسے یاد آئے اسی وقت نماز کو قضا کر لے، یعنی پڑھ لے وہ نماز۔ توبہ کے بعد جو نمازیں قضا ہوں وہ آپ نے ساتھ ساتھ پوری کرنی ہے۔ جو پرانی وہ کہتے ہیں 30 سال کی قضاء عمری، وہ تو پھر آپ لگے رہیں گے۔ تو یہ آٹومیٹکلی قضاء عمری ہو رہی ہے۔ اور ابو داؤد کی میں نے حدیث بتائی کہ قیام الدین یہ نوافل آپ کے سنت نمازیں، سنت تو فقہ کی ٹرم ہے، حدیث میں تو 2 ہی ٹرم آئی ہیں، فرض نماز اور نفلی نماز۔ نفل ان کہتے ہیں اضافی نماز کو، فرض وہ ہیں جو 17 ہیں، اور نفلی نماز سنت موقدہ بھی نوافل ہیں، غیر موقدہ بھی نوافل ہیں، وتر بھی نوافل ہیں۔